نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر۔ سورۃ الکہف کا درس چل رہا ہے۔ اسی آیت کے آج نمبر 80 سے لے کر 82 تک تلاوت کی گئی۔ اس دو رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جو بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ سے زیادہ جاننے والا بھی ایک شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، تو اس سے ملاقات ہوئی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ سے وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے۔ تو اس وقت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ میرے معاملے کے اندر صبر نہیں کر سکیں گے، میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں، میں صبر کروں گا۔ جب ساتھ چلے تو سب سے پہلے واقعہ آیا جو کشتی والوں نے بغیر رقم کے سوار کر لیا تھا، تو ان کا تختہ حضرت خضر علیہ السلام نے نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ نے عجیب کام کیا، انہوں نے تو ہم سے رقم بھی نہیں لی اور آپ نے ان کا تختہ نکال دیا، یہ عجیب معاملہ ہے۔ تو اس وقت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھول گیا، اب اگر میں آپ سے سوال کروں تو پھر آپ ابھی میری ملامت نہ کریں، میں بھول گیا تھا۔ دوسرا جب آگے چلے تو معاملہ آیا حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا تھا، تو اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر ڈالا کہ آپ نے معصوم بچے کو بلا وجہ قتل کر دیا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غلطی ہو گئی، اگر اب میں آپ سے سوال کروں میں آپ کا ساتھی نہیں رہوں گا، آپ بھلے مجھے الگ کرنے کا اختیار رکھتے ہو۔ پھر جب تیسرا معاملہ آیا تھا تو اس وقت جو مہمان نوازی کہی تھی تو انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، تو وہاں دیوار گرنے کے قریب تھی، خضر علیہ السلام نے دیوار کو کھڑا کر دیا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان سے اجرت لے لیتے۔ تو اس کے بعد خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ کے درمیان میرے درمیان یہ جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ تو اب اس کی تعویل کیا تھی، کس وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کام کیے تھے؟ کل ایک تذکرہ گزرا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کشتی کا تختہ اس لیے نکالا تھا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا اور وہ ظالم بادشاہ ہر کسی کی کشتی کو چھین لیتا اور اپنے قبضے میں لے لیا کرتا تھا۔ میں نے تختہ نکال کر اس کشتی کے اندر عیب ڈال دیا تاکہ یہ غریب محتاج ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اگر اس سے بادشاہ نے چھین لیا تو یہ کیسے زندگی گزاریں گے، ان کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی، اس لیے میں نے ان کا تختہ نکالا تھا۔ اور یہ تختہ تھوڑے دن کی بات ہے، کچھ وقت کے بعد یہ تختہ لگا دیں گے، اگر وہ چھین لیتا تو ان کے لیے معاملہ اور زیادہ تھا۔ اور دوسرا جو معاملہ خضر علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام نے کیا تھا، اس کی تعویل پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمائی کہ رہا وہ بچہ جس کو میں نے قتل کر دیا تھا، اس کی تعویل یہ ہے کہ ان کے والدین مومن تھے، اللہ والے تھے، مسلمان تھے، اور بس ہمیں یہ خوف ہوا، اندیشہ ہوا، اور کیونکہ والدین کو اس بچے کے ساتھ بڑی محبت تھی، ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ بڑے ہوں گے، بچہ بڑا ہوگا تو پھر یہ اپنے والدین کو سرکشی کے اندر، کفر کے اندر ڈال دے گا۔ محبت کی وجہ سے وہ اپنے بچے کے نقش قدم پر چلیں گے اور بچہ کفر اختیار کرے گا، والدین بھی کفر اختیار کر لیں گے۔ تو ہم نے چاہا کہ
کہ اس کے بدلے میں ان دونوں کو والدین کو اس کے بچے کے بدلے میں ان کا پروردگار اس سے بہتر اور پاکیزہ اور شفقت کے زیادہ قریب بچہ اللہ رب العزت نوازے گا، اس لیے اس بچے کو میں نے قتل کر دیا تھا تاکہ اللہ رب العزت اس کو دوسرا کوئی بہترین بچہ نواز دے۔ مفسرین نے لکھا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ پھر ان کے گھر کے اندر ایک بچی کی ولادت ہوئی اور اس بچی کی شادی پھر ایک وقت کے نبی کے ساتھ ہوئی۔ تو اللہ رب العزت کی اس کے اندر حکمت تھی جو موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ سکے، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا اور خضر علیہ السلام نے اس کی تعویل یہ بتلا دی کہ میں نے بچے کو اسی وجہ سے قتل کیا تھا۔ پھر جب تیسرا معاملہ ہوا تھا دیوار کے گرانے کا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دیوار میں نے گرائی تھی، میں نے اس وجہ سے یہ دیوار گرائی تھی کہ اس دیوار کے نیچے تو یتیم بچوں کا خزانہ پڑا ہوا تھا اور ان بچوں کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی اس کے نیچے بھی خزانہ ہے ہمارا، تو میں نے دیوار کو اس لیے کھڑا کر دیا تاکہ یہ دونوں بچے اپنے والدین کے نیک اولاد تھی۔ اب اگر میں دیوار کو کھڑا نہ کرتا، دیوار گر جاتی تو پھر ان کا خزانہ کوئی اور نکال سکتا تھا، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے یہ کیا کہ اس کی دیوار کو کھڑا کر دیا تاکہ یہ اپنی جوانی کو پہنچیں، بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو پتہ چل جائے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، پھر وہ اس دیوار کو گرا کر اس کو نکال دیں، اور یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے ان کے لیے رحمت تھی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میں نے سارا اپنے اختیار سے کیا، بلکہ میں نے یہ سارے کام اپنے پروردگار کے حکم کے ساتھ کیے ہیں، جو اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ایسے ہی میں کرتا رہا۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تعویل تھی ان چیزوں کی جس کے متعلق آپ صبر نہیں کر سکے۔ یہاں بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کچھ اور صبر کرتے تو ہمیں اور بھی مختلف باتیں دیکھنے کو ملتی، عجائب کچھ دیکھنے کو اور بھی ملتے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا بس وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا رہا وہ بچہ، پس اس کے والدین مومن تھے، مسلمان تھے، پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ والدین کو ان کی محبت کی وجہ سے سرکشی اور کفر کے اندر نہ آ جائیں۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو پروردگار ان کے بدلے میں ان کو بہتر سے نوازے، زکاتم اقرب رحمہ، پاکیزہ کے حساب سے بھی اور شفقت کے حساب سے بھی ان کو اور زیادہ مقرب بچہ نوازے، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا تھا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ اور رہی وہ دیوار وہ دو بچوں کی تھی جو یتیم تھے شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا اور تھا اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور ان دونوں ان کے بچے کے والدین بہت ہی نیک اور صالح تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا بس ارادہ کیا آپ کے پروردگار نے کہ یہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا اور اپنا خزانہ وہ دونوں نکال دیں، رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ اور یہ رحمت ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي اور میں نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا یہ ہے تعویل جس کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے۔ جو